ایمان کی دولت کسی سے چلی گئی تو خدا کا سب سے بڑا عذاب اس پر آیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے دوزخ لکھ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے شب برات ہو کہ شب قدر ہو یا پھر مرنے سے پہلے بھی ہو، مشرک اگر ہوا، کافر اگر ہوا، ایمان نکل گیا تو اس کی بخشش تو ہو ہی نہیں سکے گی، بلکہ قیامت کے دن ان کے متعلق فرمایا گیا، سنو جن کی کفر پر موت ہوئی، جو کافر مرے دنیا میں، قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ دوزخ میں ڈالنے کے بعد دوزخ کی ہولناکیاں جب انہیں نیچے طبقے میں لے جائیں گی، ہر طرح کے عذابات کا سامنا ہوگا، اتنے سخت عذاب۔ اللہ اکبر، دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، انگار کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا بھیجا پک کر کے ابل رہا ہوگا۔ یہ دوزخ کا ہلکا عذاب ہے، منیمم کسی کو اگر دیا جائے تو یہ ہلکا ہے۔ پھر جس کے لیے اللہ نے فرمایا عذاب علیم، عذاب عظیم، دردناک عذاب، بڑا عذاب، وہ مولا ہی جانتا ہے کہ کیسے کیسے عذاب دوزخ میں۔ سنو، جس کی کفر پر موت ہوئی دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ جو دوزخ کا دربان ہے، فرشتہ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مالک یہ فرشتے ہیں علیہ السلام، وہ دربان دوزخیں دروازے پر ہوں گے، یا جتنے دوزخی ہیں چیختے رہیں گے، چیخ لگاتے ہیں، اتنا پکارتے ہیں کہ ہماری طرف توجہ کرو، ہماری طرف توجہ کرو۔ تو پھر ان کی پکار اتنی بلند ہوتی ہے کہ پورے دوزخ میں آوازیں دہلتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد مالک دوزخ یعنی دربان دوزخ حضرت مالک ایک بار بھی ان کی طرف نہیں دیکھتے، حدیث پاک میں 1000 سال گزر جائیں گے، 1000 سال کے بعد دربان دوزخ ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو تم لوگ؟ 1000 سال کے بعد تب اہل دوزخ کہتے ہیں اے مالک، اے دربان دوزخ، ہم رب ذوالجلال سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے معاملے میں کچھ سفارش کرو، رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کچھ کلام کرنا چاہیں گے کہ وہ ہمیں یہاں سے نکالے۔ حضرت مالک کہتے ہیں ٹھیک ہے، تمہاری بات میں مولا تک پہنچا دوں گا، رب تعالیٰ تک پہنچا دوں گا۔ تو اس کے بعد حدیث پاک میں پھر 1000 سال گزر جاتے ہیں، حضرت مالک کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دوزخیوں کی طرف دوبارہ وہ توجہ کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو دوزخیوں نے کہا کہ اے مالک، ہم رب سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مالک کہتے ہیں میری اب تک رسائی نہیں ہوئی، میں تمہارا عریضہ پیش کروں گا رب تعالیٰ کے، یہاں تک کہ تیسرا 1000 سال گزر جاتا ہے، یہ دوزخ میں جلتے رہیں گے، اسی طرح عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ تیسرے 1000 سال کے بعد حضرت مالک ادھر دوزخ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اہل دوزخ، بشارت ہو تمہارے لیے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آیا ہے، لا ينظر الیہم ولا یرحم علیہم، ان کی طرف نہ دیکھا جائے گا نہ ان کی طرف رحم کیا جائے گا۔ مولا نہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے اور نہ تم پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ اب بند کرو آواز۔ فرمایا گیا حدیث پاک میں مایوس ان کے چہرے لٹک جائیں گے، اہل دوزخ واپس پھر اپنے عذاب کی طرف آئیں گے، اس لیے کہ اب کوئی امید بھی باقی نہیں رہی۔ 3000 سال تو امید پر دوزخ میں جل رہے تھے کہ اب بات ہوگی رب تعالیٰ سے، اب کلام ہوگا، شاید وہ بہتوں کو معاف کر کے نکالا، ہمیں بھی نکالے گا۔ لیکن جواب یہ آیا کہ یہ سب اب جو موجود ہیں یہ کفر کی حالت میں مرے ہوئے ہیں، یہ شرک کی حالت میں مرے ہوئے ہیں۔ کافروں اور مشرکوں کے لیے رب فرماتا ہے نہ ان کی طرف دیکھا جائے گا نہ رحم کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی ہے جسے چاہے رب تعالیٰ معاف کرے گا، یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے۔